اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دی انصاریت۔ خواتین و حضرات، آج جو ہیں ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے۔ اصل میں یہ مہینہ جو ہے ابھی چل بھی رہا ہے اسلامی سال، تو کیونکہ مہینہ جو ہے یہ ماہ ربیع الاول کا ہے، تو اسی مہینے سے متعلق جو ہے کچھ فیکٹس جو ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ ماہ ربیع الاول کے کچھ اوور ویو کے بارے میں بتاؤں گا، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نہیں خواتین و حضرات، جو ماہ ربیع الاول، تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کا وجہ تسمیہ کیا ہے۔ اصل میں یہ ماہ فصل ربیع یعنی موسم بہار کے شروع میں واقع ہوا، اس وجہ سے اس کا نام ربیع الاول رکھا گیا ہے۔ لیکن 12 ربیع الاول کی تاریخ ہمارے معاشرے میں اب ایک تہوار کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ جیسے ہی یہ ماہ ربیع الاول آتا ہے تو ہر طرف کیا ہوتا ہے کہ جلسے جلوس کا ایک غیر متناہی سلسلہ جو ہے شروع ہو جاتا ہے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس کے برابر میں کوئی سعادت نہیں ہو سکتی، لیکن یہ سب کچھ کرتے ہوئے ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس ذات اقدس کی سیرت کا بیان ہو رہا ہے اور جن کی ولادت کا جشن منایا جا رہا ہے، خود ان کی کیا تعلیم ہے، ہم کس قدر ان کی تعلیم کو فالو کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارے لیے باعث رحمت ہیں، ہمارے لیے رحمت للعالمین ہے اور ہم لوگوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہر طرف آپ دیکھیں کہ روشن چراغاں یہ ہر کچھ ہوتا ہے، تو اس صورت میں لوگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن ان کی تعلیم میں ان کی تعلیم جو بھی ہے دی گئی ہے، جو انہوں نے تعلیم ہمیں دی ہے اور جو ہمیں حکم انہوں نے فرمایا ہے، وہ اس کو ہم کس قدر فالو کرتے ہیں۔ اس کو تو دیکھا اگر غور کیا جائے تو سوائے چند مسلمانوں کے اور اس کو بہت کم لوگ فالو کرتے ہیں، اور جو جشن کا دن آتا ہے تو اس میں لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، حالانکہ جو سب سے پہلے فرائض ہے ان کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا تاریخ انسانیت کا اتنا عظیم واقعہ ہے کہ اس سے زیادہ عظیم اور پرمسرت واقعہ اس روئے زمین پر اس سے پہلے کبھی نہیں پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جو تھی وہ تقریباً 63 سال رہی، اور 40 سال کی عمر میں نبوت، اس اعتبار سے نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 23 سال اس دنیا میں رہے، اور ظاہر ہے کہ 23 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 12 ربیع الاول آئی ہوگی، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنا یوم پیدائش نہیں منایا۔ کیا اگر آپ جانتے ہیں اس بارے میں تو آپ ہمیں بتائیں، ہمیں کمنٹ سیکشن میں آپ اس کو ضرور بتائیے گا۔ تو خواتین و حضرات، کتنی بار آپ خود دیکھیں کہ یہ آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ کتنی بار ان کی جو ہے زندگی میں ربیع الاول کا مہینہ آیا ہوگا۔ کیا کہ جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کبھی اس طرح کا جشن منایا ہے؟ کبھی نہیں۔ انہوں نے ہمیشہ ان کی تعلیمات کو فالو کیا ہے۔ خواتین و حضرات، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 1.25 یا 1.5 لاکھ صحابہ جو ہیں وہ چھوڑ گئے تھے پیچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے، لیکن کسی صحابی نے یہ یوم پیدائش نہیں منایا، نہ ہی کوئی جلسہ نکالا، نہ ہی چراغاں کیا۔ دیکھیں یہاں پہ سوال کیا ہے کہ صحابہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اسلام کوئی رسموں کا دین نہیں ہے، جیسا کہ دوسرے اہل مذاہب ہیں کہ ان کے یہاں چند رسموں کو ادا کرنے کا نام دین ہے، بلکہ اسلام تو عمل اور اتباع کا دین ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ دیکھیں آپ کے اوپر جو سب سے پہلے فرائض ہیں، جیسے کہ نماز فرض ہے تو آپ نماز پڑھیں، روزہ فرض ہے، آپ روزہ رکھیں، لیکن آپ
نے اگر جشن ولادت جو ہے منانے میں اس قدر مصروف ہو گئے ہیں کہ آپ کو یہ تک کا خیال نہیں رہتا کہ میری نماز ضائع ہو رہی ہے، کہ میں نماز بھی پڑھنی ہے، میں نے اور بھی دین کا کام کرنا ہے، میرے اور بھی جو ہے حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے ہیں، تو ان سب کا بھی جو ہے خیال رکھنا بہت ضروری ہے، یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ خواتین حضرات، اب دیکھیں کہ ہم بات کرتے ہیں کہ یوم پیدائش کے تصور کے حوالے سے۔ دیکھیں یہ تصور ہمارے معاشرے میں عیسائیوں سے آیا ہے، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش یعنی کرسمس کے نام سے 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 300 سال تک ان کی یوم پیدائش کا تصور ہی نہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین میں سے کسی نے یہ دن نہیں منایا، بلکہ بعد میں کچھ لوگوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا۔ حالانکہ اس وقت جو لوگ دین عیسوی پر پوری طرح عمل پیرا تھے، انہوں نے لوگوں کو منع کیا اور کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں تو یوم پیدائش منانے کا کوئی ذکر نہیں۔ تو جن لوگوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا ہے، کیا انہوں نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے؟ یہ کوئی بری بات تو نہیں کہ ہم اس دن جمع ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کریں، بلکہ اس طرح تو لوگوں میں عمل کا شوق پیدا ہوگا۔ چنانچہ یہ کہہ کر یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ شروع میں تو چرچ میں ایک پادری کھڑے ہو کر سیرت بیان کرتا اور پھر اجتماع ختم ہو جاتا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے سوچا کہ اس میں نوجوان اور شوقین لوگ نہیں آتے، لہٰذا اسے تھوڑا دلچسپ بنانے کے لیے اس میں کچھ کیا ایڈیشن کی۔ وہ ایڈیشن کیا تھی کہ موسیقی وغیرہ شروع کر دی اور ناچ گانے بھی شامل ہو گیا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تو پیچھے رہ گئی، اس پر تو کچھ عمل نہ رہا اور یہ ایک جشن کی صورت اختیار کر گیا۔ لہٰذا کہ عام مشاہدہ ہے کہ مغربی ممالک میں اس دن کیا طوفان برپا ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، اب ہم جائزہ لیتے ہیں، دیکھیں کچھ 12 ربیع الاول کی صورتحال کے حوالے سے۔ دیکھیں جس طرح عیسائیوں نے 25 دسمبر کو جشن کا دن منا لیا ہے، اسی طرح ہم نے بھی کیا کیا ہے کہ ربیع الاول کو جشن ولادت قرار دے دیا۔ حالانکہ کیا ہے کہ ولادت کی جو صحیح تاریخ بھی جو ہے وہ احادیث میں متعارض ہیں، لیکن الحمدللہ 1400 سال گزرنے کے باوجود ابھی وہاں تک نوبت نہیں پہنچی جس طرح عیسائیوں کرسمس کے تہوار میں خرافات پہنچ چکی ہیں۔ لیکن اب بھی دیکھ لیں کہ اس میں کتنی زیادہ مبالغات اپنی طرف سے گھڑ لیے گئے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ دیکھیں 12 ربیع الاول کو عید قرار دے دیا، حالانکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمانوں کے لیے صرف 2 عیدیں ہیں۔ کون سی ہیں؟ دیکھیں عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے۔ اگر کوئی اور عید ہوتی تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہم سے پہلے مناتے۔ ایک بات تو یہ ہوگی، دوسری یہ کہ روضہ اقدس اور کعبہ شریف کی شبی گھڑی کھڑے کرتے ہیں کہ ان کا بہت ہی زیادہ احترام کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ دیکھیں بعض لوگ تو طواف بھی کرتے ہیں اور بعض پہ بعد میں خود اس کو توڑ ہی دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ سب جو ہے کیا ہے؟ جہالت ہے۔ اللہ ان قوموں سے ہرگز خوش نہیں ہوتے، اتنا فضول پیسہ لگاتے ہیں، اس سے تو بہتر ان پیسوں کو آہستہ آہستہ جمع کریں اور اصلی طواف یعنی حج کی فرضیت کو پورا کریں۔ اس کے علاوہ بھی آپ ان پیسوں کو جو ہے اور مختلف فلاحی کاموں میں لگا سکتے ہیں۔ آپ کسی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، آپ ہو سکتا ہے کہ کسی غریب کی بچی کی اب شادی میں ان پیسوں کو خرچ کر سکتے ہیں، اور بھی بہت سے ایسے فلاحی کام کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی اسکول بنوا سکتے ہیں یا کوئی بھی ادارہ بنوا سکتے ہیں جہاں پہ ایسا کوئی بھی آپ ایسی جگہ بنا سکتے ہیں جہاں پہ لوگ فری کھا پی سکتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم ایسے جہالت والے کام کریں، ہم کو اس سے کوئی پازیٹیو کام کیوں نہ کریں۔ ان پیسوں سے اگر آپ حج اور عمرہ کر لیں تو آپ سوچیں کہ کتنی بڑی سعادت ہوگی۔ اسی طرح ہے کہ نمبر 3 کہ سڑکوں پر کیا ہوتا ہے کہ سڑکوں پر راستوں پر جگہ جگہ ڈنڈے لگا دیتے ہیں اور اس میں کئی گز جو ہے وہ کپڑوں کے جھنڈے لگاتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تو یہ ہے کہ ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا جائے۔
نہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈنڈے یا پھر وہ راستے کو گھیر لیتے ہیں تاکہ لوگ آ جا نہ سکیں، تو اس طرح کیا ہوتی کافی ڈسٹربنس ہوتی ہے اور راستوں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ دیکھیں کیا کسی صحابی جو سچے عاشق تھے کبھی ایسا کیا انہوں نے؟ ہرگز نہیں کیا۔ لیکن کپڑا غریبوں کے کام آتا ہے، یہی کپڑا غریبوں کے کام آ جاتا، اگر آپ ان کو کسی کو دے دیتے تو وہ آپ کو کتنی دعائیں ملتی۔ اس طرف تو کوئی نہیں سوچتا، بس یہ کہ جب جشن منانا ہے اس کے لیے آپ کھلا ڈولا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح کہ لاؤڈ سپیکر میں بھی اب دیکھیں مسلسل قصیدے وغیرہ پڑھے جاتے ہیں جن سے محلے والوں اور آس پاس کے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اکثر نعت اور قصیدوں میں موسیقی وغیرہ بھی شامل ہوتی ہے۔ خواتین حضرات، آج کل آپ خود ہی دیکھیں کہ جو نعت ہوتا ہے، نعت میں کچھ ایسی آواز ہوتی ہے کہ جو موسیقی کی طرح ہمیں جو ہے وہ سنائی دیتی ہے، نعوذ باللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو حکم ہے کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ دیکھیں ایک دوسرے کا آپ جو ہیں وہ خیال رکھا کریں، کیونکہ حقوق العباد کو بھی آپ دیکھا کریں۔ یہاں پہ آپ حقوق العباد کو اگنور کر جاتے ہیں، لیکن آپ اگر لاؤڈ سپیکر لگاتے ہیں اور اللہ نہ کرے کسی کو جو ہے مسئلہ ہو، سننے کا مسئلہ ہو، وہ زیادہ تیز آواز کو برداشت نہ کر پاتا ہو، تو دیکھیں کیا کہ آپ کے اس حرکت کی وجہ سے جو ہے کسی کو میڈیکلی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے؟ کبھی نہیں۔ کیا یہ ہمارا عمل ہے؟ نہیں، یہ ہمارا جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان اور آپ کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہنا چاہیے، اس کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ خواتین حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقوں پر ہم سب کو چلنا چاہیے، کیونکہ ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ جو شخص تم میں سے میرے پاس زندہ رہے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا، جو کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے طریقے اور میرے ہدایت یافتہ صحابہ کے طریقے کو لازم پکڑ لو اور دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ زندگی میں کامیاب رہیں گے، آپ زندگی میں پرسکون رہیں گے، آپ انشاءاللہ نیکی کی طرف چلیں گے، آپ انشاءاللہ برائی کی طرف سے بچیں گے۔ تو ہمیں ربیع الاول کے جشن منانے کی بجائے جو ہے ہم سب کو نیک کام کرنے چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ دیکھیں اب ہم ذکر کرتے ہیں کہ جو ہماری محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ صرف ربیع الاول تک ہی مخصوص ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کا ہر دن، ہر لمحہ، ہر گھڑی یاد رکھنے کا دن ہے۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مقدس مبارک ہے اور اس کے ذی شان ہونے کی وجہ میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن جو ہے کیا ہے کہ اس دن منانے کے متعلق کوئی حکم نہیں ہے اور نہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا اس طرح کا کوئی عمل ہے۔ اس لیے اپنی طرف سے ہمارا یہ ہنگامہ کرنا صرف بدعت میں داخل ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس عمل سے پرہیز کریں جس میں فضول خرچی بھی ہوتی ہے، اور اسراف کرنے والے کو اللہ پاک نے شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے۔ اب مزید یہ کہ جو چراغاں کیا جاتا ہے اس سے بجلی بھی حکومت کی ہوتی ہے اور عوام کا اس میں حق ہے، لہٰذا یہ بجلیاں جو ہے گویا چوری کی گئی ہیں، چوری کی ہوتی ہیں۔ مطلب یہ کہ آپ دیکھیں کہ ضرورت سے زیادہ لائٹنگ کی ہوتی ہے، گلی بازار کو سجایا ہوتا ہے۔ آپ میں سے کوئی مجھے بتائیں کہ کیا آپ اس قدر جو مہنگائی کا دور ہے، کیا اس میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے یہ برداشت کرے گا کہ وہ جو ہے لائٹیں استعمال کریں، اپنے گھر کی بجلی استعمال کریں، اپنی کاسٹ کبھی نہیں کرتا۔ وہ کھمبوں سے جو ہے بجلی وغیرہ لیتے ہیں، اور تو یہ ایک قسم کی چوری ہو گئی بغیر اس کے اجازت لیے ہوئے۔ تو اس کا اب ہم بات کرتے ہیں، اب ہم آتے ہیں اپنے خلاصے کلام یعنی کہ اس کے کنکلوژن کی طرف۔ دیکھیں کہ اصل عشق جو ہے وہ ہمارا صرف ربیع الاول کے ساتھ ہی منسلک نہیں ہے، بلکہ ہر مہینے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے پوری زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش پر ڈھالنا چاہیے۔ کہ دیکھیں اسلامی مہینے اور بھی کئی ہیں، جیسے کہ رمضان آتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں تو کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اس کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھتے تھے رمضان کے بعد۔ تو ہم سب کو بھی جو ہے روزہ رکھنے چاہیے،
روزہ رکھنا فرض بھی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز کا ایک ایک طریقہ ہمیں بتایا ہے، تو ہمیں ان کو نماز پڑھنے کے لیے بھی جو یہ نماز کیونکہ کسی ایک دن بھی فکس نہیں ہے، ضروری نہیں کہ اب جمعے کو جمعے کا ہی نماز فرض ہے یا عیدین کے نماز ہی فرض ہیں، بلکہ دن میں تو ہے وہ 5 مرتبہ نمازیں جو فرض ہیں، اور یہ جو ہے ہم سب کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کو اچھی نیت سے کر کے آپ تبدیل کر کے ثواب اور دین کا حصہ بنا لیں۔ دیکھیں یہاں کہ اگر آپ کسی بچے کو پیار کر رہے ہیں تو اس سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے محبت و شفقت کرتے تھے، ان میں کی اتباع کر رہا ہوں، یعنی یہی کام دین بن جائے گا۔ اگر آپ ان کے اچھے دیکھیں گے، ان کے ساتھ خوشی سے ملیں گے تو کیا ہوگا کہ یہ ایک دین کا کام بن جائے گا۔ اسی طرح ہاتھ میں اگر آپ گھڑی باندھتے وقت اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ نماز کا جب وقت ہوگا تو میرا اس سے کیا ہوگا کہ جب مجھے اس کی طرف دکھوں گا تو مجھے اس چیز کا دھیان رہے گا کہ اب نماز کا وقت ہونے والا ہے، اب اس نماز کا وقت ہونے والا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو خواتین و حضرات، ماہ ربیع الاول جو ہے میں صرف جو آپ جشن منانے کے بجائے اگر آپ اپنی فرضیت پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی سنتیں ہیں، جو بھی عمل ہیں، جو بھی تعلیمات ہیں، ان پر اگر ہم عمل کرنا شروع ہو جائیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی جو ہے وہ ضرور بدلے گی، ہماری زندگی میں بدلاؤ آئے گا، ہم نیکی کی طرف راغب ہوں گے اور برائی سے ہم ضرور بچیں گے، اور انشاءاللہ جو ہے ہمارا جو ہے ایمان بھی وہ تازہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب چیزیں جو ہیں جو دین کے کام ہیں، ہمیں اصل میں وہی کام جو ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برائی سے ہم سب کو اس طرح کے جو کام ہیں اور بدعتوں سے جو ہے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ خواتین حضرات، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ کلیئر ہوا ہوگا 12 ربیع الاول کے بارے میں۔ تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اس حوالے سے۔ تو اب اجازت ہے آپ سبھی لوگوں سے، تو اب ملاقات ہوگی آپ سے نئی ویڈیو میں۔ جاتے جاتے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل وی این چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائے گا تاکہ نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملے۔ تو ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔